چند گزارشات آپ کے سامنے قرآن کریم کی پیش کردہ آیت کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر آیا اور اولیاء کو دیے گئے انعام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی انہیں ماضی کے کسی معاملے کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آئندہ کے کسی معاملے کے بارے میں غم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے۔ خوف اور غم کسے ہوتا ہے؟ خوف اسے ہوتا ہے جس سے کسی قسم کی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ مجھے اس غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جائے گی، اور اسے اس امر کا خوف ہوتا ہے کہ میری اس غلطی پر میری پکڑ ہو جائے گی۔ اور غم کا تعلق آئندہ آنے والے معاملات کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے ایام پتہ نہیں ہمارے لیے کس طرح کے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، اور حالات یہ بتا رہے ہوں کہ آئندہ آنے والے ایام اگر برے ہیں تو اس کا غم ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ پاکستان کے اوپر معاشی حالات بڑے دیگر گوں ہو چکے، اور ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائے، تو پاکستان میں سے ہر پاکستانی، پاکستان میں رہنے والا ہر باشندہ پریشانی کی کیفیت میں ہے کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والا دن اس کے لیے کس قسم کا گزرے، اور اسے آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں پریشانی لاحق ہے۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہے اسے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر چکا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں وہ بیچ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سرنگوں ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے اسے یہی خیال دل میں رہتا ہے کہ میری کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے، مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سے راضی رکھنا ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے، یا ان لوگوں کے اس مقام اور مرتبے پر پہنچنے کے طریقہ کار کو بیان کر رہا ہے کہ اس مقام پہ پہنچنا ہر شخص کے لیے ممکن ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، ایک ہے مقام نبوت اور ایک ہے مقام ولایت۔ مقام نبوت کا تعلق کسی انسان کے کسب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے جو مقام نبوت کے لیے جسے چاہے منتخب کر سکتا ہے۔ لیکن مقام ولایت انسان کے کسب کے ساتھ ہے، اور کسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جستجو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور آخر کار اسے پا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے قرآن کریم کی یہ آیت مد نظر رکھی جانی چاہیے، لیسا للانسانی الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کی اس نے تگ و دو کی ہے۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اور ہر وقت اسی ہی کے خیال کو اپنے دل میں جاگزی رکھتا ہے،
تو یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر اپنے لوگوں میں کرنا شروع کر دیتا ہے، ملائکہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ کے اندر اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شہرت آہستہ آہستہ انسانوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جس شخص کے بارے میں یہ شہرت منتقل ہونا شروع ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسب مقام ولایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ایمان کی تمام تر کیفیات کے ساتھ اور تقوی اور پرہیزگاری کے اس اعلیٰ معیار کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کا اظہار ماضی میں مختلف اولیاء کے ذریعے ہم دیکھتے رہے ہیں، مختلف اولیاء کرام کے حالات جن کے بارے میں ہمیں بتاتے رہے ہیں، اور مختلف اولیاء کرام ان احوال کا ذکر اپنی کتب میں کرتے رہے ہیں جو آج ہمارے سامنے منصہ شہود تک پہنچی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم نے دو نکاتی ایجنڈا پیش کیا اس مقام کے کسب کے لیے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مقام ولایت پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جسے ہم مقام ولایت کہتے ہیں۔ اور دوسرا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری کے راستے پر چلتے رہے، انہوں نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، اور پرہیزگاری کا یہ راستہ اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ماضی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جس میں انہوں نے پرہیزگاری کے اس راستے کو ترک کر دیا۔ ماضی استمراری ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کام جو ماضی میں ہو رہا ہے وہ مستقل طور پہ ہو رہا ہے، مستقل بنیاد پر ہو رہا ہے، اور وہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کہیں بھی انقطاع نہیں ہے، کہیں بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کہیں بھی اس کے اندر لمحات کی بھی دیر نہیں ہے۔ ابا وزیر بکر، جب کوئی ایمان کے اس درجے پر پہنچتا ہے، جب کوئی تقوی کے اس مقام کو مسلسل پریکٹس کر کے حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء زندہ باد۔ ابا وزیر بکر، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایمان کے ان تمام مظاہر پر یقین رکھنے والے ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پہنچے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان بنیادی طور پر دل کی تصدیق کا نام ہے۔ آپ اپنے دل سے کسی چیز کو سچا سمجھیں، دل میں کسی چیز کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں، اور زبان سے اس کا اقرار حکم نافذ کرنے کے لیے ہے، اور عمل اس ایمان کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی کتابوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ملائکہ کے اوپر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان کا ایک بنیادی تصور ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جانا چاہیے۔ اور تقویٰ کا راستہ کیا ہے؟ تقویٰ کا راستہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام عبادات کی انجام دہی کے ساتھ ہمارے سامنے منتج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے
اپنے پاک کلام کے اندر مختلف مقامات پر ادا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا۔ آپ عبادات کو دیکھ لیجئے، نماز کی عبادت کو دیکھ لیجئے، نماز کی عبادت نماز پڑھنے والے کے وجود میں تقوی کا مادہ پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم عبادت ہے۔ روزے کی عبادت کو دیکھ لیجئے، جب روزے کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، کتب علیکم الصیام، تو آیت مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آپ حج کی عبادت کو دیکھ لیجئے، حج کی عبادت کے لیے زاد راہ اختیار کرنے کو کہا گیا، اور زاد راہ میں جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ آپ زکوٰۃ کی عبادت کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین مال جو کسی بھی قسم کے حرام سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی ہی کی منزلت اور رفعت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی ہی کو اپنے ہاں مقام اور جگہ دیتا ہے۔ اب عزیز وقار، اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے جب آپ حالات دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو ترک نہیں کرتے، کسی بھی عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی بھی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتے ہیں۔ نماز کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے، روزے کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے۔ اور حج کے بارے میں ہمارا تصور کانسیپٹ کیا بن کے رہ گیا ہے؟ جب ہم نے دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو جانا ہے تو پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں۔ کب؟ جب دنیا کے سارے کام مکمل ہو جائیں، سب بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ملازمت پوری ہو جائے، کاروبار مکمل سٹینڈ کر جائے، اس کے بعد خیال آتا ہے چلو اب حج کرنے کو چلیں۔ شریعت کیا کہتی ہے حج کے بارے میں؟ شریعت حج کے بارے میں یہ کہتی ہے جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، جس کے پاس جتنے ایام اس نے مکہ اور مدینہ کے اندر گزارنے ہیں اتنے ایام کا خرچہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے موجود ہے، اس شخص کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ حج کو ڈیلے تاخیر کرنے کی بنا پہ گناہگار ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی وقت پر نماز ادا نہیں کرتا تو وہ وقت پر نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک صاف نہیں کرتا تو اس کے مال میں اللہ کا مال شامل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا مال اس کے لیے نکالنا انتہائی ضروری تھا، اور جب تک وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا مال محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ بتیرے واقعات ہم نے ایسے سنے کہ ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں میرے مال کو برقرار رکھا جب تمام کے دیگروں کے مال ضائع ہو گئے۔ اب عزیز وقار، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو آج سے 24 سال قبل پردہ کر گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں گزار دی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی اشاعت میں بسر کر دی، جنہوں نے اس خطے میں رہنے والوں کی لیے دین کی خدمات کے مختلف مظاہر اپنی اپنی جگہ کے اوپر بنا دیے، آج ہم ان عظیم شخصیت کی عرس مبارک کی تقریب میں جمع ہیں۔ اور ان تقریب کے انعقاد کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دو بنیادی وجہ، ایک اس جانے والی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا جائے،
اس جانے والی ذات کے ساتھ اپنے رابطے کا اظہار کیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو کہ اس جانے والے کے ملاقاتیوں میں شامل رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، ایک دوسرے کے احوال سے واقفیت ہو جائے، ایک دوسرے کے بارے میں آگہی ہو جائے کہ کون کس مقام کے اوپر آج موجود ہے۔ اور دوسری طرف دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ تقاریب فراہم کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر بندہ دین سیکھنے کے اس اعلیٰ معیار تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہر آدمی ہر وقت دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہو پاتا، تو یہ تقریبات ایک مسلمان کو دینی بنانے میں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ جب وہ ان تقریبات میں آتا ہے، علماء اور مشائخ کے ملفوظات کو سنتا ہے، ان کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دین کی باتیں جو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ باتیں اس کے دل میں گھر کر لیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی دین کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اباوزی وقار، ہر ایسی تقریب جس کے اندر کوئی غیر شرعی امر شامل ہو جائے تو اس غیر شرعی امر کے شامل ہو جانے کی وجہ سے اس تقریب کو ختم نہیں کر دیا جاتا، اس غیر شرعی امر کو دور کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح جیسے معاملے کے اندر کوئی غیر شرعی امر ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نکاح کی تقریبات کو ختم کر دیں کیونکہ غیر شرعی امر ہوتے ہیں، کہا جائے گا کہ نکاح کی تقریبات کو جاری رکھا جائے گا لیکن کوشش کی جائے گی کسی قسم کا غیر شرعی امر اس کے اندر نہ ہو۔ ایسے ہی تمام دینی پروگرام ہیں، اور اس مبارک کی تقریبات کے پروگرام ہیں، محفل میلاد کے پروگرام ہیں، محفل نعت کے پروگرام ہیں، اگر غیر شرعی امور سر انجام دیے جائیں گے تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان پروگرام کو انعقاد پذیر ہی نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہیں گے پروگرام انعقاد پذیر ضرور ہوں گے لیکن ان میں کسی بھی قسم کے غیر شرعی امور کی انجام دہی نہ ہونے دیں گے اور نہ کریں گے۔ باوزی وقار، آپ لوگ انتہائی خوش بخت ہیں کہ آپ کا تعلق اس خانقاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کا تعلق اس ادارے کے ساتھ متصل ہے جہاں سے پچھلے کئی برسوں سے دین کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، دین سکھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ کتنی بہترین بات ہے کہ آپ لوگوں کے اس علاقے کے اندر یہ سارا کام جو کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ باوزی وقار، آج ہمیں بڑی شدت کے ساتھ ان دینی اداروں کے قیام اور ان دینی اداروں کی بقا کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دینی ادارے جو حقیقت میں دین کا پیغام پہنچانے والے ادارے ہیں، ان کے قیام اور ان کی بقا کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو اسی طریقے سے چلائے گا، لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہوتی رہے گی اور وہ دین کے کام اسی طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے۔ بلا شبہ ملک کے معاشی حالات ایسے نہج پر آ چکے کہ جہاں پہ ہر شخص کو اپنی اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا جانے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے کام کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
کی ذات کے ساتھ یہ تعلق مضبوط اسی وقت بنے گا جب ہم ان عبادات کی سر انجام دہی میں باقاعدگی اختیار کریں گے، نماز کی سر انجام دہی میں باقاعدگی اختیار کریں گے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لی جائے۔ کس امر کی تیاری کی جائے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے کی تیاری کی جائے، مال کو مہنگا بیچنے کی تیاری کی جائے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس ذخیرہ اندوزی کے معاملے کو چھوڑ کے ہلکے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال کو سستا کر دیا جائے۔ ایک طرف ہم مغرب کے قصے بیان کرتے ہیں کہ جناب کرسمس ہوتی ہے 25 دسمبر کو، تو کرسمس سے ایک مہینہ پہلے مالز کے اندر سیل لگا دی جاتی ہے، چیزیں سستے داموں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک کرسچن کمیونٹی کے جوڑا بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور اظہار افسوس کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ آنے والا ہے اور مہنگائی کے بھی ڈبل ہونے کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ وہ جو کہ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس متبرک مہینے میں، روزوں کے مہینے میں، دونوں ہاتھوں سے اپنے دیگر بھائیوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب عزیز بکار، ہمارے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا اور ہمیں اس کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتقر فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ماہ رمضان میں ذخیرہ اندوزی بھی خوب ہوتی ہے، ملاوٹ بھی خوب ہوتی ہے، اور ملاوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم ذرا خود سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم کس جگہ کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہم ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم ایک طرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، تو دوسری طرف ہمارا اپنا ذاتی عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بابا جی بکار، ان تقریبات کو غنیمت سمجھیے، ان تقریبات میں آنے کو اپنا معمول بنائیے، اور ان تقریبات میں ہونے والی مواعظ حسنہ کو، اصلاح کی باتوں کو، دین کی باتوں کو حرز جاں بنائیے، اور کوشش کیجیے کہ ان تقریبات سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں، کوئی نہ کوئی عہد کر کے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی یہ نئی بات ہمارے کان میں پڑی ہے، ہم نے اب اپنی پوری زندگی اس نئی بات کے اوپر گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔